السلام علیکم دوستو بہت ساری چیزوں کے نا وہ جو رزلٹ ہوتے ہیں نا کافی دیر کے بعد نکلتے ہیں، اور بہت سارے جو رزلٹ نکلے ہوتے ہیں نا جو اس وقت پریشانی کا باعث بن رہے ہوتے ہیں نا، ان کا بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے کہانی کیا تھی۔ عمران خان صاحب نے نا جب ان کی حکومت ختم ہوئی نا، تو انہوں نے جس لیول کا یہ امریکی سائفر والا معاملہ بیچا نا، یوتھیوں نے اس چکر میں اپنے گھر پہ بڑی ہوئی جو بھی امپورٹنٹ چیزیں تھیں نا، ساری کو آگ شاگ لگا دی ہے جی۔ امپورٹڈ ٹی وی، امریکن کوئی چیز پڑی ہوئی تھی، اور لیپ ٹاپ اٹھا کے پھینک دیے، آئی فون کا بائک کاٹ کر دیا کہ جی ہم لوگ جو ہے نا، خان صاحب کہہ رہے ہیں کیونکہ میری حکومت کے خلاف امریکہ نے سازش کی ہے، جسے سائفر کہانی بھی کہا جاتا ہے، تو اب ہم نے امریکہ سے نجات حاصل کرنی ہے۔ امریکہ کی جو غلامی ہے نا، وہ ہمیں نہیں قبول کسی بھی طرح سے۔ عمران خان صاحب نے اس بات کو لے کے کچھ 100 جلسہ کر دیا، 100 150 انہوں نے جو مطلب کہ اپنا یوٹیوب پر خطاب فرما دیا، اور قوم یوتھ جو کہ پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں برائی کی طرح پھیلی ہوئی ہے، اس قوم یوتھ نے بھی کہا جی کہ بس اب ہم بھی امریکی غلامی سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس جہاد میں شریک ہونے کے لیے پاکستان جا رہے ہیں، جس کا عمران خان صاحب نے اعلان کر دیا ہے۔ ٹھیک ٹھاک قسم کا عمران خان نے اس کو بیچا، جتنا جھوٹ بولا جائے اتنا ہی عمران خان نے اس امریکی غلامی والے سائفر کو بیچا، لیکن اصل پیچھے کہانی کیا تھی وہ سب کو پتا تھا، سوائے اس بات کے کہ عمران خان کو کک مار کر لانے والوں کی جو سر پہ ایک چھتر چھایا تھی، جو ہاتھ تھا وہ نہ رہا، کک مار کر اپوزیشن نے باہر نکال دیا اور لیگل طریقے سے باہر نکالا۔ شیخ رشید کا ایک چھوٹا سا کلپ آپ کو سناؤں کہ وہ اس پر کیا کہتے ہیں۔ میرے خلاف عدم اعتماد نہیں آ رہا، یہ سمجھتا تھا کہ میرے خلاف عدم اعتماد نہیں آ رہا۔ جس دن ایم کیو ایم گئی نا اور باپ گئی تو میں سمجھ گیا کہ باپ کا باپ جو ہے نا ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ میں نے عمران خان کو کہا السلام علیکم، میں نے سب سے پہلے اپنا گھر خالی کیا۔ اس نے کہا تو نے سنا گھر خالی کر دیا؟ میں نے کہا میں شیخ ہوں، میں نے کہا بعد میں جو مہنگے کرائے پہ لوں گا تو بہتر ہے میں سستے کرائے پہ جا کے لے لوں، جب پتہ لگے گا کہ اتنے سالے وزیروں کی لاٹ جو ہے مکان خالی کر رہی ہے۔ تو میں سمجھ گیا کہ ہم جا اصل کہانی دیکھیے جی آپ نے، شیخ صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کو بڑا یقین تھا کہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے جی، عمران خان صاحب کو ہو سکتا تھا کیونکہ تحریک عدم اعتماد اگر ان کے خلاف لائی بھی جاتی تو وہ کامیاب نہیں ہونی تھی جب تک عمران خان کے سر پر ہاتھ تھا لانے والوں کا۔ لیکن کیونکہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ اس کی سب سے بڑی نشانی یہ تھی، پہلے ایم کیو ایم اور پھر باپ ہم سے جب علیحدہ ہوئے نا، تو مجھے پورا یقین ہو گیا کہ لو جی ہوں باپ کا جو سایہ، باپ کا جو ہاتھ ہمارے سر پر تھا نا، مطلب ظاہر ہے وہ ایک باپ جماعت تھی، اور یہاں پہ باجوہ صاحب کو وہ باپ کہہ رہے ہیں کہ باپ کا ہاتھ ہمارے سر پر نہیں تھا، تو اس لیے میں نے کہا بھی اپنا تو گھر میں نے خالی کر دیا، اور میں شیخ برادری سے تعلق رکھتا ہوں، تو میں نے جو ہے نا اس کو عمران خان کو کہا کہ میں شیخ ہوں، میں پہلے انتظام کر لوں، بعد میں جو مہنگا کرائے کا گھر لینا ہے تو ابھی سے میں انتظام کر لوں۔ یہ شیر شاہ صاحب کا ڈائلاگ ہے، شیر رشید صاحب نے کہاں گھر چھوڑا ہوگا، کہاں گئے ہوں گے، کہاں کرائے پہ لیا ہوگا۔ شیر رشید صاحب کے یہ بیوقوف یوتھیوں کو مزید بیوقوف بنانے کے طریقے کار ہوتے ہیں، بٹ اینی ہاؤ اس سے نتیجہ یہ حس ہوتا ہے کہ یہ سائفر والی ساری کہانی تھی۔ عمران خان کو یقین ہی نہیں تھا کہ میرے خلاف یہ بھی کام ہو جائے گا، اور جب یہ کام ہو گیا تو پھر اس نے لانے والوں سے بدلہ لینے کے لیے، ان کو گندا کرنے کے لیے، ان کو بدنام کرنے کے لیے، ان کی آتما رولنے کے لیے یہ سارا ڈرامہ کیا۔ اس وقت بھی پتا تھا، بعد میں بھی پتا تھا، آج بھی پتا ہے، 100 سال بعد بھی کہانی اور سٹوری یہی رہے گی، سوائے عمران خان کو اپنی انا کے کچھ عزیز نہ تھا، اور پھر اس چکر میں انہوں نے جو کیا وہ سب آپ کے سامنے تھا۔ یہ کوئی کہنے والی بات نہیں ہے، یہ کوئی اتنا اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اس پر کیا کہہ رہے تھے، اور اس پر ان کی کیا کہانیاں چل رہی تھی، ان کے کیا سین چل رہے تھے، لیکن ایسا ہی ہے۔ دوستو جمیل فاروقی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا جی، وہ ٹویٹ انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ جی عمران خان جو سعید اجمل صاحب ہے نا، ان کے دوسرے کے بعد ریحام خان کا تیسرا، میرے خیال میں انتہائی نامناسب ٹویٹ اس لیے تھا کہ عورت جو ہے نا، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، کیا عورت کو دوسری شادی کرنی یا تیسری شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے؟
اگر اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس میں خلل ڈالنے والے یا اس بات کا مذاق اڑانے والے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے اگر یہ الاؤ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے اگر ایک عورت دوسرا شادی کر سکتی ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے نا۔ معاشرے میں اس چیز کو تو جو اگر کوئی طلاق یافتہ عورت ہے کسی بےہودہ انسان کے ساتھ شادی کرنے کے بعد اس کی نہیں نبھ سکی، ایک ایسے کماش، ایک ایسے عیاش، ایک ایسے ٹیلی فونک ڈیش کرنے والے یا جو بھی کہہ لے اس کے ساتھ نہیں گزر سکی، تو اس میں تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، دوسری شادی کر لی ہے۔ لیکن اس پہ جو پھر جمیل فاروقی صاحب کی ہوئی ہے نا، تو وہ ایک بڑا خوبصورت کمنٹ میں نے دیکھا جس میں یہ کہا گیا کہ پہلے آپ مراد صحیح سے تو پوچھ لو، دوسری ہے کہ تیسری ہے کہ چوتھی ہے۔ اور پھر ایک اور کمنٹ بڑا مزے کا تھا، وہ تھا کہ جمیل فاروقی صاحب یہ بات کر رہے ہیں حالانکہ وہ خود عمران خان کے تیسرے ہیں۔ تو میرے خیال میں انتہائی غیر مناسب یہ جملہ تھا جو ٹویٹ تھا جمیل فاروقی صاحب، اور ان کو اس لیے بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ان کے خود کے خلاف کافی چیزیں جو ہے نا وہ چیزیں جل رہی ہوتی ہیں، تو ان کو خود بھی چاہیے کہ وہ ایسی چیزوں سے احتیاط کریں۔ سب کو چاہیے، یہ ایک بڑا ذاتی سا فیل ہے۔ عورت جو ہے نا وہ مرد کو سنبھالتی ہے۔ اب عمران خان صاحب کے بارے میں ریحام خان میں جو کتاب میں لکھا تھا، وہ کتاب تو اب بات پرانی ہو گئی ہے۔ اس کے ایک ایک صفحے پر، ریحام خان کے ایک ایک لفظ پر جو وہ پروگراموں میں یا وہ اسے جو کتاب میں کہا، عمران خان کی آڈیو کالز نے اس کو اتھینٹک ثابت کر دیا، اور ابھی کچھ بھی نہیں ہے، ابھی کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ریحام خان نے کہی نہیں۔ ایک مشرقی عورت تھی، اس کو سمجھ تھی، خاندانی روایات کا پاسدار عورت تھی، اس نے پھر بھی بڑی احتیاط کے جملوں میں یہ چیزیں لکھی تھی۔ جو عمران خان صاحب کے آڈیو کال سن لینا تو اس میں میرے خیال میں اگر وہ لکھ دیتے تو کچھ رہ نہیں جاتا ہے۔ اچھا، کامران خان صاحب جو ہے نا جی، وہ ہمیشہ کی طرح آپ کو پتا ہے جو کہتے ہیں، انہوں نے بھی ٹویٹ کیا جی، ان کا ٹویٹ ہے: جنرل عاصم منیر صاحب، آپ ہی اس تماشے کو ختم کریں۔ کل آدھی رات کو سب سے بڑے صوبے میں منتخب اکثریتی حکومت نمائشی عہدہ رکھنے والے گورنر نے ختم کر دی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ عہدہ جو ہے نا وہ نمائشی ہوتا ہے گورنر کا، ٹھیک ہے جی۔ اب بجا طور پر لاہور ہائی کورٹ نے حکم تلف تو کر دیا ہے۔ تماشا اس وقت ہو رہا ہے جب ملک تباہ برباد معیشت کی سلامتی کو سب سے بڑا خطرہ بن چکی ہے۔ یہ ڈاکٹر کامران جو ہے نا، یہ پتہ نہیں کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں، یا تو ان کا ٹویٹر ہینڈل ان کے پاس نہیں ہے۔ ان کا ایک ہی کام ہے، آپ کو پتا ہے کہ عمران کہہ رہا ہوں، یہ منصور علی خان نے کیا کہا تھا کہ جنرل باجوہ جو ہے نا، وہ کہتے تھے ایک ایسا صحافی تھا جو ان کی پہلی کال بیل پر کال چکتا تھا، اٹھاتا تھا اور 1 سیکنڈ میں رپلائی کرتا تھا۔ لیکن جب سے ان کا عہدہ ختم ہوا ہے، اس نے نہ ہی میسج سنا ہے اور نہ ہی کال کا رپلائی کیا ہے، اور کا نام کامران خان ہے۔ اب کامران خان صاحب جو ہیں وہ نئے چیف آرمی سٹاف کے بارے میں ویسے ہی ٹویٹ، ویسے ہی الفاظ استعمال کر رہے ہیں جو کسی وقت وہ جنرل باجوہ صاحب سے کیا کرتے تھے۔ تو عاصم منیر صاحب کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ جناب آپ تشریف لائیں اور آپ اس سارے معاملے کو ختم کریں اور جنرل باجوہ کی طرح ہر چیز اپنے ہینڈل میں کریں اور عمران خان کو واپس لے کے آئیں، اپنی پسند کا بندہ لے کے آئیں۔ یہ جو سیاسی نظام ہے نا، اس کو لپیٹ دیں۔ سر یہ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ یہ پچھلے 30 سال سے یا 35 سال سے صحافت کر رہے ہیں، یہ ہے ان کی صحافت، کہ یہ فوج کو پھر دعوت دے رہے ہیں کہ سیاستدان اس مشکل وقت میں جس طرح عمرانی فتنے کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ معیشت کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، جنگ لڑ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی فوج آپ آ جائے درمیان میں۔ ایسے صحافی جو ہے وہ ان پر تو اللہ تعالیٰ کی جان، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی، بس میں اس پہ کیا کہوں۔ یہ کامران خان صاحب جو ہے نا، ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کا میرا خیال میں جیسے جیسے عمر بڑھتی جا رہی ہے، ان کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ ان کو بھی عمران خان کے ساتھ کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہے نا وہ آ کے سارے معاملات سنبھالے، اور گورنر کا جو عہدہ ہے وہ نمائشی ہے۔ یہ ان کو 70-75 سال پاکستان کو بنے ہو گیا اور ان کو یہ ابھی پتہ چلا ہے۔ اس گورنر کے جو انہوں نے پرویز الہی سے ووٹ لینے کا کہا ہے اس کے بعد پتہ لگا ہے۔ لیکن انہوں نے بھی اتھوں ہی کھانا ہے، کامران خان صاحب نے بھی اتھوں ہی اپنی روزی روٹی چلانی ہے نا۔ لیکن کیا کرنے اتنے پیسے، آپ ملک ہے تو سب کچھ ہے۔ پتہ نہیں یہ لوگوں کو جتنے بھی سٹیک ہولڈر ان کو یہ بات سمجھ آ جائے نا تو پھر میرے خیال میں کہانی ختم ہو جائے۔ لیکن دوستو یہ چیزیں اسی طرح چلنی ہے۔ بس انفرادی طور پر یہ جو لفافے ہیں نا، ان کا یہی کام ہے، وہ چاہے کامران خان ہو، چاہے آفتاب اقبال ہو، چاہے عمران ریاض خان ہو، انہوں نے اپنے دشمنی میں ایک سے دشمنی اور دوسرے سے وفاداری ثابت کرنے کے لیے ملک کے مفاد کو کبھی نہیں دیکھنا۔ اب مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ۔